کئی سال پہلے کی بات ہے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں آج سے شاید 8-10 سال پہلے کی. میں پشاور موڑ اسلام آباد میں ٹیکسی کے لیے کھڑا تھا تو ایک ٹیکسی والا آیا، تو اس کے ساتھ جب میں نے سفر اختیار کیا تو میں نے اس سے ویسے گپ شپ کی تو وہ کہنے لگا جی مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے. میں کھڑا تھا، پیچھے سے وہ بڑا ڈیمپر آ کے چڑھ گیا. اشفا انٹرنیشنل میں وہ کئی ہفتوں تک وینٹیلیٹر کے اوپر رہا. اللہ نے نئی زندگی دی، حالانکہ اسے رشتہ دار مل کے جا چکے تھے کہ اب یہ نہیں بچنا. وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوا بندہ تو بہت کم ہی واپس آتا ہے. تو کہتا جی مجھے تو نئی زندگی اللہ نے دی ہے. تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا نماز پڑھتے ہو؟ کہتا جی ٹائم ملے تو پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا. اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں تب بھی یہی کچھ کریں گے جو یہ کرتے تھے. وہ دنیا میں واپس ہی آیا نا، موت کے منہ سے جو واپس آیا. اچھا یہ کیوں کریں گے؟ اس کے پیچھے آپ سمجھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو لاجک ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ شیطان اور نفس انسان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. وہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے. پتہ کس امید پہ؟ یار ایک بار آخرت میں گئے تھے نا، چھوڑ ہی دیا نا اس نے، دوبارہ بھیج ہی دیا نا، وہ بھی چلو خیر سستی ہوئی تو پھر ہی کوئی چانس اور ہی مل جائے گا. آپ مجھے بتائیں خیال آئے گا کہ نہیں ذہن میں کہ بھی پورا قرآن دھمکیوں کا بھرا ہوا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جہنم میں جا کے بھی واپس دنیا میں آ گئے تو اب کون سی نئی چیز ہو جانی ہے؟ دوبارہ جائیں گے، وہ ہے ہی بخشنے والا مہربان ہے، ماں تو ہی 70 گنا زیادہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر آ جائے گا. یہ میرے دماغ میں آیا کہ یہ لاجک ان کے دماغ میں آئے گی، اور یہی لاجک ہے جو شیطان کے دماغ میں بھی ہے. اسی لیے ابھی تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ خیر ہے چھوڑ دے گا معاف کر دے گا، خیر معاف کر دے گا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایک چانس بھی نہیں رکھا ہوا، ورنہ کہیں نہ کہیں کسی کے دماغ میں بات آ ہی جاتی کہ خیر چھوڑ ہی دے گا. اور دیکھیں اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو مرنے سے پہلے جو سلیبس دیا ہے اس میں بتا بھی دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی یہ اس طرح کی تمنا کریں گے ہم انہیں دنیا میں واپس بھی نہیں بھیجیں گے، اگر بھیجیں گے پھر بھی یہ اعمال کریں گے. تو اللہ نے تو پہلے فلم چلا دی ہے، اب کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جوا، سب سے بڑا جوا یہ زندگی ہے جی، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، اور دوسرا چانس بھی کوئی نہیں. کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا جی سر میری 35 سال میں ڈیتھ ہوئی ہے، میں نے 38ویں سال میں ہے، میں نے پلان کیا تھا کہ میں نے 40 سال کی عمر میں جا کے نا اللہ کے راستے میں آنا، یا اللہ 5 سال ہی رہ گئے سر منو دے دینا. وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. دیکھ لیں جن کا جنت کا راستہ ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جنت کے راستے پہ، اور جو جہنم کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جہنم کے راستے کی طرف ہی جا رہے ہیں. ان کو آپ جو کچھ بتائیں وہ مانتے نہیں ہیں، اور جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ ہر بات کو سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں کوئی مر کے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یہ آخری درجہ ہے ویسے جان چھڑانے کا کہ انسان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے، کوئی بلی نہیں ہے. تو اس طرح کرنے سے اگر بلی غائب ہوتی تو مسئلے حل ہوتے. یہ بلی تو غائب نہیں ہوگی، ہاں آپ آنکھیں بند کریں گے گردن مروڑ کے چلی جائے گی آپ کی. تو آخری حل یہی ہے، جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا ان کے پاس آخری حل ہے ڈینائل آف گاڈ، خدا کا ہی انکار کر دو، آخرت کا ہی انکار کر دو، تاکہ یہ ہر وقت جو ٹینشن ہے دماغی ختم ہو جائے. تو اس طرح کرنے سے تو نہیں ہونی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور اے ہمارے رب تیری قسم کہ ایسا ہی ہے. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے چکھو پھر آپ اس عذاب کا مزہ. یہاں تک تو شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا اب یقین آ گیا چلو ایک چانس اور لے لو، اور نیچے غلط کام کرنا نا. اللہ فرما رہے ہاں پتہ چل گیا، وہ کہیں گے ہاں پتہ چل گیا، بہت آف. اس رب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ جی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. جی ماں تو یہ کچھ نہیں کرتی اولاد کے ساتھ، اللہ صرف 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والا اس کے حق میں ہے جو اللہ کی مان لے، اور جو اللہ کی نہ مانے اس کے لیے اللہ بے پرواہ ہے.
بھائی ماں اس لیے پسیجتی ہے کہ ماں اپنے نفس سے مغلوب ہے، اپنے احساسات سے مغلوب ہے۔ اللہ کے کوئی احساس نہیں کہ جسے وہ مغلوب ہو جائے۔ ماں تو پوری زندگی اگر اولاد نے نافرمانی کی ہو نا اور جیل میں چلی جائے وہ اولاد، وہی ماں جو ہے نا اس کو ضمانتیں کراتی پھرے گی۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو کرسچنز نے لوگوں کا دماغ خراب کیا نا جی مسلمانوں کا خدا بڑا ظالم ہے، اچھا کرسچنز کو پتا چل گیا ہے کہ خدا کا کنسپٹ قرآن میں کیا ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا چلا۔ ذہن میں رکھے، وہ کہتے ہیں گاڈ از آل لونگ۔ دیکھو ہمارا گاڈ جو ہے وہ آل لونگ ہے، اتنا لونگ ہے کہ ایک عیسیٰ کو سولی چڑھا کے پوری انسانیت کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ تو سر یہ پیکج کس کو نہیں قبول ہوگا؟ یعنی دونوں جانی مٹھے باؤ، ادھر بھی یاشی اگے بھی یاشی، لیکن یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو خدا تو بڑا ڈاڈا ہے، وہ تو دھمکیاں لگاتا ہے۔ تو میں نے پھر کرسچنس کو یہ پھکی دی ہے الزامی جواب کہ چھوڑ دو، تم سچے ہو خدا کے کانسیپٹ میں یا ہم پریکٹیکلی خدا کی ایگزیکیوشنز کو چیک کر لیتے ہیں، خدا کے جو دنیا میں فیصلے ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں۔ کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور بچپن میں اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو موت دے دے؟ آپ دشمن کے لیے بھی گوارا نہیں کریں گے؟ تو خدا تو روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ ستیلی ماؤں کے ہتھے چڑھتے ہیں، ان میں سے کئی جو ہیں وہ ڈان بن جاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے اس ڈیسیژن سے جو ان کی ماں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو اگر گاڈ آل لونگ ہے تو اسے پسیج جانا چاہیے، ایسے بچوں کی ماں کو موت نہیں دینی چاہیے، ایسوں کے باپ کو موت نہیں دینی چاہیے، لیکن خدا پسیجتا نہیں ہے کیونکہ اس کے احساسات نہیں ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ مثالیں ماؤں والی غلط ہیں، لوگ دیتے ہیں جو۔ اللہ محبت اس سے کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ فرعون سے 70 ماؤں زیادہ محبت کرتا ہے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا، سولی چڑھایا؟ اپنے نیک بندوں سے، اپنے ماننے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے ان کی محبت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ڈھیل دے دے۔ محبت شبت کوئی نہیں، یہ سب فراڈ ہے جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے دیکھ لیں اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے، محبت کا راگ لاپ کے لوگوں نے اللہ کی ماننی چھوڑ دی۔ اسی لیے دیکھ لیں دنیا میں سب سے نان پریکٹسنگ اگر کوئی ریلیجن کے ماننے والے لوگ ہیں نا تو وہ کرسچنز ہیں۔ ایسا بےہودہ عقیدہ ان کو دے دیا کہ عیسیٰ ابن مریم نے تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا، کم چک کے رکھو۔ اور آج کے تو ایتھیسٹ ہو گئے، سیکولر ہو گئے، دین سے برگشتہ ہو گئے۔ اسلام جو بچا ہوا ہے نا وہ اپنی اس تعلیمات کی ہے، حالانکہ کسر ادھر بھی نہیں بزرگان دین نے چھوڑی، ٹھیک ہے نا جی، کر کے سارا کچھ، لیکن پھر بھی کتاب محفوظ تھی۔ کوئی ہمارے جیسے 2-4 پاگل ہر زمانے میں رہے ہیں جو لوگوں کو بتاتے رہے بھائی اے خدا ہو نہیں جے، خدا کتاباں دا اور جے۔ اللہ کا شکر ہے۔